بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد زنت لك فدخل جبرائيل ومعنا تحت الكساء وقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي النبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي اصطفاني برسالة نجيب ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا. فقال علي إذن والله فوزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق النبي اصطفاني بالرسالة نجيم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبنا وفيهم مهموم إلا فرج الله ما ولا مغموم إلا كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقد الله حاجتا. فقال علي إذن والله فوزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ایک اور بابا سے بلند صلوات. اب میں زحمت دوں گا معامل کو سلام پیش کریں گے. معامل سے فور درود پڑھ دیگا محمد وآل محمد پر. مارا اے زمین کربلا کس کو بے دینوں نے مارا اے زمین کربلا ہے پیمبر کا دلارا اے زمین کربلا پانی پانی جب کہ ہو جائے گی یہ کھیتی تمام. پانی پانی جب کہ ہو جائے گی یہ کھیتی تمام. ایک تو ہوگی کنارا اے زمین کربلا. لا رہے ہیں شاہ والا اصغر بے شیر کو. لا رہے ہیں شاہ والا اصغر بے شیر کو. یا کوئی قرآن کا پارا اے زمین کربلا. باپ پیری
میں اٹھاتا ہے جوان بیٹے کی لاش، باپ پیری میں اٹھاتا ہے جوان بیٹے کی لاش، دے ذرا بڑھ کر سہارا اے زمین کربلا، یہ بتا دے کس طرح میعاد پہ پہنچے تھے حسین، یہ بتا دے کس طرح میعاد پہ پہنچے تھے حسین، جب کہ اکبر نے پکارا اے زمین کربلا، کس کو بے دینوں نے مارا اے زمین کربلا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ خواتین و حضرات، تو آپ سب سے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے علی محمد رضوی سچے کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور ان تمام مرحومین کے لیے جو باغ مصطفیٰ میں آسودہ خاک ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور میں زحمت دوں گا علی رضوی کو سلام پیش کریں گے۔ علی رضوی۔ اور درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ رہنے کے لیے دل میں ہے شبیر کی صورت، رہنے کے لیے دل میں ہے شبیر کی صورت، آئینہ بدلتا نہیں تصویر کی صورت، رہنے کے لیے دل میں ہے شبیر کی صورت، حسنین و نبی ہے در و زہرا ہے کسا میں، حسنین و نبی ہے در و زہرا ہے کسا میں، تفسیر کے پیکر میں ہے تطہیر کی صورت، رہنے کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، دل میں ہے شبیر کی صورت، قربانی شبیر خلیل آپ بھی دیکھیں
یوں خواب کو مل جاتی ہے تعبیر کی صورت رہنے کے لیے دل میں ہے شبیر کی صورت ہو کیا جھپٹے ہیں دشمن پہ حبیب ابن مظاہر کیا جھپٹے ہیں دشمن پہ حبیب ابن مظاہر جو مثل کما تھے وہ گئے تیر کی صورت رہنے کے لیے پر محمد و آل محمد صلوات اور اب میں زحمت دوں گا زین زیدی کو مرثیہ پیش کریں گے. زین زیدی. محمد و آل محمد صلوات جانے والا نہ رہا اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا جو اٹھا لائے حسین جو اس کو اٹھا لائے حسین شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین
کو ہلانے والا نہ رہا، میدان میں پر محمد وآل محمد صلوات۔ ایک درخواست ہے سورہ فاتحہ میں ہمارے نانا کے لیے سید علی محمد وزیر نے سید یاور حسین اعظمی۔ بسم اللہ الرحمن پر محمد وآل محمد صلوات۔ مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین، مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم، سخت آفت میں گرفتار ہے مظلوم، دل شکستہ جگر افگار ہے مظلوم، کیا سراسیما لاچار ہے مظلوم، کیا سراسیما لاچار ہے مظلوم، تیر کاری ہے لگے زخموں پر شمشیروں کے، نیزوں کے زخموں میں پیوست ہے پھل تیروں کے، مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم، کیا رحیمی ہے کہ غصہ نہیں آتا، کیا کریمی ہے کہ کہتے ہیں امت پر فدا، کیا تحمل ہے کہ ہر غم پہ ہے شکر خدا، کیا شجاعت ہے کہ لاکھوں میں کھڑے ہیں تیر بھی نیزے بھی سینے
حسن کا بیٹا شب کو وہ دولہا بنا صبح ہو شہیدوں میں اس کے مرنے کی خبر بیووں نے جب پائی تھی ماں دلہن کو لیے سر ننگے نکل آئی تھی دوسرا غم ہے یہ ایک بھائی تھا اس کا جب سے وہ مر گیا سیدھی نہیں ہوتی ہے کمر ابھی روتا ہے اسے ہائے برادر کہہ کر بے کفن لاش کو اس کی ہے پڑی دریا پر ابھی وہ لاش جب درد سے تھرائی تھی بچی ایک ہائے چچا کہ جو چلائی تھی تیسرا حادثہ میں کیا کہوں پھٹتا ہے جگر اس کا ایک بیٹا تھا 18 برس کا برچھیوں سے ابھی مارا گیا وہ رشک کمر ایف ہے دفن ہوئی رات کو جس کی مادر ایف ہے دفن ہوئی رات کو جس کی مادر غم اکبر میں اسے کیا کہوں کیوں کر دیکھا چشم افلاک نے زینب کو کھلے سر دیکھا غم اکبر میں اسے کیا کہوں کیوں کر دیکھا چشم افلاک نے زینب کو کھلے سر دیکھا مومنوں بے قصو محمد والا ایک صلوات بہت سے پسند خواتین حضرات دو اعلانات ہیں. ایک تو کسی صاحب کی ایک ایپل واچ ملی ہے ہمارے عباس آبدی صاحب کے پاس موجود ہے جن صاحب کو ان سے لے سکتے ہیں. دوسرے کل اتوار کے روز کی جو مجلس ہے وہ اردو کی مجلس جو مغربین کے بعد ہوگی 7 بجے انگریزی کی مجلس نماز مغرب اور پھر اس کے بعد اردو کی مجلس ہوگی اس لیے کہ شب شہادت ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا اور ان کا تابوت برآمد ہوگا. براہ کرم نوٹ فرمائیے کل کی اردو کی مجلس بعد نماز مغربین ہو.
صلوات محمد والے محمد. میں قبلہ سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں، ممبر سے خطاب فرمائیں گے. آپ سے درخواست ہے متصل ہو جائیں ممبر سے، جتنا قریب ہوں اتنا بہتر ہے. ممبر سے تشریف لائیے. صلوات بر محمد والے محمد. امام زمانہ بلند الصلوات. فاتحہ. آواز بلند صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغبي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤتي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الابتهي التهامي الهاشمي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم. جسمه مقدس معطر منور معزز مطهر في البيت والحرم. الذي هو سيدنا ومولانا أبو القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين. واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومسائبهم وعظمتهم ومناقبهم وبصالتهم وبلاغتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صلوات پڑھے محمد والے. یا علی عظمت اہل بیت پر ایک صلوات پڑھ دیجیے.
مومنین کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک اور صلوات پڑھ دیجیے۔ ارباب فکر و نظر، ارباب علم و خرد، ارباب فہم و فراست، ارباب تعلیم و تعلم و تفکر و تعقل و تدبر، ارباب تفکیر و تخیل، ارباب ادب، ارباب شرف، ارباب اہل بیت، ارباب عزا، ارباب حسین، خدا آپ سب کی اس عظیم عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس عبادت کی جزا اجر اجزل عطا فرمائے۔ یقیناً مجلس کا ایک ایک لمحہ نورانی ہوتا ہے، اور صرف نورانی نہیں ہوتا بلکہ ایک ایک لمحہ دوسروں کو بھی منور کر دیتا ہے، اس لیے کہ آسمان کی بلندیوں سے زمین پر وہ ہستیاں آتی ہیں کہ جن کے آنے کے بعد ظلمت کا، تاریکی کا، ڈارکنس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ خوش نصیبی ہے آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ جب تک مجلس میں ہوں آپ کی فکر اور دائرہ فکر اسے یہیں رہنے دیں، تاکہ آپ کنیکٹڈ رہیں اور مرتبط رہیں، متصل رہیں، اتصال رہے، ارتباط رہے، تاکہ وہ فضائل اور اسرار آپ کے ذہن کی دہلیز میں منقوش ہو جائیں، مکتوب ہو جائیں، نوٹڈ ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، ما سبق کل کی مجلس میں میں نے آپ کی فکر تک، آپ کے ذہن تک، آپ کے شعور و شعار تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی کہ مرسل اعظم نے، سید الانبیاء نے، نبیوں کے سلطان نے، پیغمبروں کے پیغمبر نے، رئیس الانبیاء نے، زبدۃ الانبیاء نے خدا کی بارگاہ سے اگر کچھ مانگا تو ایک سلطان مانگا، اور سلطان کو مانگنے کے لیے رسول اللہ کو بیت اللہ کی طرف جانا پڑا، اور جا کر وہاں مانگا تو یہ کہا کہ میں لدن کا، اپنے لدن سے ایک سلطان دے دے۔ کل کی مجلس آپ کے ذہن کی دہلیز میں ہوگی، اور اسی بات سے مرتبط کرتے ہوئے میں نے عرض یہ کیا کہ عربی میں قرب اور اس کے بعد دن، لدن کے بعد دنو، اور دنو کے بعد پھر اندیت، قرب، اور کیجئے گا، قرب، اور قرب کے بعد لدن کے بعد دنو، اور دنو کے بعد ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اندیت۔ تو آج اندیت پر بات ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ قرب تک پوری کائنات کو پروردگار نے روک دیا، اور یہ کہا کہ ساری کائنات قرب تک رک جائے، اس سے آگے بڑھنے کی حیثیت بشر اور مخلوق میں نہیں ہے کہ وہ قرب سے آگے بڑھ جائے۔ اسی لیے آپ سے یہ کہا گیا کہ جب آپ نماز پڑھیں تو نیت کریں قربتاً الی اللہ، قرب تک آپ کو روک دیا، دنوں تک مرسل اعظم کو بلایا، اور لدن مولائے کائنات کی ذات جو لدن کی منزل میں نے عرض کیا تھا، بات مرتبط ہو جائے۔ لدن کہتے ہیں یہ لباس میرے جسم میں ہے، مگر میرا لباس میرا جسم نہیں ہے۔ اسرار جسم کو لباس جانتا ہی اتنا قریب ہے مجھ سے، اس کو کہتے ہیں لدن۔ اب چوتھی منزل ہے عندیت۔ عندیت کیا چیز ہے؟ عندیت پر غور کیجئے گا۔ اب اگر ہم قرآن کی آیت سے استدلال اور برہان قائم کریں تو قرآن کی آیت پڑھیں گے تاکہ عندیت پتہ چلے۔ قرآن میں پروردگار نے اعلان کر کے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ غور کیجئے گا، اللہ کے نزدیک کیا ترجمہ ہوگا؟
جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ کہیں کہیں لوگ اس کا پسندیدہ ترجمہ کر دیتے ہیں، لفظ پسندیدہ اس میں بالکل نہیں ہے۔ تو اللہ کے نزدیک یعنی عندیت، یعنی اللہ کے عندیت میں جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو عندیت کیا چیز ہے؟ عندیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ، اب میں آپ کی خدمت میں مثال دوں، میرا علم میرے سینے میں ہے یعنی عندیت میں ہے۔ غور فرمایا؟ قرآن اللہ کے ارادوں میں ہے یعنی عندیت میں ہے۔ صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں۔ اسلام عندیت کی منزل میں ہے، عندیت کی منزل میں ہے، لہٰذا اتنا زیادہ خدا سے قریب ہے وہ کہ پروردگار یہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بس اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ غور کیا آپ نے؟ تو یہ 4 منزلیں ہیں، قرب، دنو سے پہلے لدن، اس کے بعد پھر دنو کے بعد عندیت، 4 منزلیں۔ اب آپ کی خدمت میں جو میں بات پیش کرنا چاہتا ہوں، آئیے مملکت شرف کے شہزادے، امام کائنات، ولی کائنات، نور کائنات، مولا کائنات، ان کے متعلق مرسل اعظم نے ارشاد فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ What does it mean؟ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ، تو اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی صرف یہ لفظ اگر ہم اس کا استعمال کریں، اس کی گہرائی میں اگر غور نہیں کریں گے تو فضائل نکل کے سامنے نہیں آئیں گے۔ اسرار و رموز پر غور کرنا ہوگا، اور اس کے بعد آپ کو توجہ دینی ہوگی کہ اگر مرسل اعظم نے یہ کہا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، واٹ ڈز اٹ مین؟ زبدہ کلام یہ ہے جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں علی ہے۔ غور کیجئے گا، یا علی، جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں علی ہیں۔ اب میں ذرا لفظوں کی ذرا تفسیر اور اس کی تحلیل کر دوں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جوانان کبھی کبھی موڈ میں یا غیر التفاتی صورت میں یہ کہہ دیتے ہیں، مثلا امام رضا کا اگر ولادت کی تاریخ کہتے ہیں ظہور ہے، ظہور امام رضا مبارک ہوتا ہے۔ ایسے لندن میں بھی کئی لوگوں میں نے دیکھا وہ ولادت نہیں لکھتے، ظہور لکھتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے بھی اکثر لیٹر میں، ظہور، مثلا مولا علی کا ظہور مبارک، تو آپ ان سے کہ ظہور کیوں لکھا؟ تو کہتے ہیں وہ چونکہ مولا علی پہلے پیدا ہو چکے ہیں، اب کعبے سے ان کا ظہور ہوا ہے، اس لیے ہم ظہور لکھتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب لفظوں کی تشکیلات اور تنسیقات اور اس کی تزئین اور اس کے حسن اور اس کے معنی اور اس کی تحلیل کا علم نہ ہو تو خبراء اور نبلاء سے پوچھ لیجئے، آپ ایکسپرٹ سے پوچھ لیجئے۔ اسی طرح سے یہی لندن میں تھا ابھی شعبان کے پروگرام میں، تو امام زمانہ کا ظاہر پروگرام تھا، تو ایک ذاکر صاحب مجھ سے پہلے تشریف لے آئے، انہوں نے ممبر پہ جاتے یہ کہا کہ امام زمانہ کا ظہور مبارک ہو۔ تو ہم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا مبارک ہو آپ سب کو، اب تو مولا ظہور کر گئے ہیں۔ بھئی مولا تو ظہور کر گئے ہیں نا، ختم ہو گئی بات، اٹھیے کھڑے ہو جائے سب۔ کہنے لگے نہیں میں نے ظہور، میں نے کہا آپ نے کہا امام کا ظہور مبارک، تو اگر اس لفظ کو آپ ظہور کے معنی میں استعمال کریں گے تو التباس ہوگا، اشتباہ ہوگا، ابہام ہوگا، اور یہ یوتھ اور جوانان آگے چل کے نہیں سمجھیں گے۔ تو کہنے لگے ولادت نہیں استعمال کر سکتے، میں نے کہا دوسرا لفظ آپ کو ہم دیتے ہیں، آپ مثل قرآن علی ہیں اور اہل بیت مثل قرآن ہیں، تو جو لفظ قرآن کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں وہی لفظ آپ اہل بیت کے لیے استعمال کریے۔ کہیے علی کا کعبے میں نزول ہوا ہے، غور کیجئے گا آپ، یا علی کہیے کعبے میں علی کا نزول ہوا۔ اور اچھا لفظ آپ کو چاہیے، دوسرا لفظ دیتا ہوں، کہیے کعبے میں علی کا حبوط ہوا۔ حبوط اور نزول مترادف لفظ ہیں۔ آپ جب پڑھتے ہیں حدیث قصہ کیا پڑھتے ہیں؟ فحابت جبرائیل الامین، جبرائیل امین آسمان سے نیچے تشریف لائے۔ غور فرمایا آپ نے، آیت لے کو حبوط، جب طیارہ اوپر سے نیچے آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حبوط، یعنی یہ فلائٹ نیچے اتر رہی، عربی لٹریچر اور لغت میں۔
اور کوئی شے نیچے سے اوپر جائے تو اس کو کہتے ہیں عروج. غور فرمائے اسی سے ہے معراج. نیچے سے اوپر جانے کو کہتے ہیں عروج و معراج، اور اوپر سے نیچے آنے والی شے کو کہتے ہیں حبوط و نزول. غور فرمایا آپ نے. تو جس طریقے سے جو نظریہ عزیزان گرامی غور کیجئے گا قرآن کے متعلق رکھیے، وہی نظریہ علی کے متعلق رکھیے. جیسے قرآن کا نزول و حبوط ہوا ویسے علی کا بھی نزول و حبوط ہوا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب عزیزان گرامی غور کیجئے، یعنی قرآن کا جیسے نزول و حبوط ہوا ویسے اہل بیت اطہار کا بھی نزول و حبوط ہوا. ظہور لفظ ہٹا دیجئے، ڈیلیٹ کر دیجئے. اگر کہیں کسی پوسٹر میں ظہور آتا ہے تو میں نے مثال دے دی لندن کی آپ کو اسی سال کی، فوراً آپ ان کو ایکسپلین کر دیجئے بھئی یہ ظہور نہ لکھیے، آپ حبوط لکھ دیجئے، نزول لکھ دیجئے، ورنہ اس سے التباس ہوگا. تو جو نظریہ آپ قرآن صامت کے لیے رکھتے ہیں وہی نظریہ قرآن ناطق کے لیے رکھیں. اگر قرآن صامت کا نزول ہوا تو قرآن ناطق کا بھی نزول ہوا. غور فرمایا آپ نے. اب مرسل اعظم نے جہان بشریت اور عالم بشریت کو خطاب کر کے جملہ کہا، اے جہان بشریت جی، القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. کیا مطلب ہے؟ غور کیا آپ نے. جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں علی ہے. اگر قرآن اندیت کی منزل میں ہے تو علی اندیت کی منزل میں ہے. قرآن عزیزان گرامی اندیت کی منزل سے چلا، غور کیجئے گا، لدن کی منزل میں آیا، لدن سے چلا لوح محفوظ پر آیا، لوح محفوظ سے چلا قلب پیغمبر پر آیا. غور فرمایا آپ نے. قلب پیغمبر پر آیا، قلب پیغمبر سے کتاب کی شکل میں آیا. اس لیے مولا کائنات نے ولادت جس کو آپ کہتے ہیں یا حبوط و ظہور کہتے ہیں، آغوش پیغمبر میں قرآن کی تلاوت کر کے یہ بتایا کہ جہاں قرآن لوح محفوظ پر تھا وہاں میرا بھی وجود تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جہاں جہاں قرآن ہے، جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں علی. عزیزان علی مع القرآن والقرآن مع علی. جہاں جہاں قرآن وہاں وہاں علی. غور کیا آپ نے. اب میں اپنے بچوں کے لیے 2 لفظ واضح کر دوں تاکہ میرے بچے استفادہ کر دیں کہ علمی کچھ چیزیں پہنچ جائیں آپ کے دماغ، فکر، شعور، شعار اور تھاٹ تک. 2 لفظ، ایک ہے تجلی اور ایک ہے تخلی. تجلی کیا چیز ہے؟ قرآن جو ہے تجلی، اس کا نزول تجلی ہے. اہل بیت کا نزول نزول تجلی ہے. نزول تجلی کیا ہے؟ اہل بیت کا نزول نزول تجلی ہے. قرآن کا نزول نزول تجلی ہے. تجلی کا کیا مطلب؟ یعنی اگر اس جگہ سے وہ قرآن چلے تو وہ جگہ خالی نہ رہے، وہاں پہ بھی قرآن ہو، یہاں پہ بھی قرآن ہو. اب اگر قرآن لدن سے چلا لوح محفوظ پہ آیا، لوح محفوظ پر آیا، پھر لوح محفوظ سے قلب پیغمبر پر آیا، تو قرآن قلب پیغمبر پر بھی ہے، لوح محفوظ پر بھی ہے. غور کیا آپ نے. اور تخلی کیا چیز ہے؟ پرندہ ڈال پہ بیٹھا ہوا ہے. اب یہاں سے پرندہ اٹھا دوسرے شجر درخت پہ چلا گیا تو یہ جگہ خالی ہو گئی نا. اس کو کہتے ہیں تخلی، یعنی جو اپنی جگہ چھوڑ دے تو وہاں خلا واقع ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تخلی. مگر جس طریقے سے قرآن کا حبوط اور نزول نزول تجلی ہے ویسے ہی اہل بیت اور علی کا نزول و حبوط تجلی ہے. کیسے تجلی ہے؟ قرآن لوح محفوظ پر، قرآن قلب پیغمبر پر، قرآن اندیت کی منزل میں، قرآن لدن کی منزل میں. علی بھی غور کیجئے گا آسمان پر، عرش پر، فرش پر، زمین پر. مرسل اعظم جب معراج کی منزل پہ پہنچے، یا علی میں تو آپ کو زمین پر چھوڑ کے آیا تھا، آپ آسمان پر مجھ سے پہلے کیسے پہنچ گئے؟ تو دنیا کو یہ بتا دیا جو نظریہ اور عقیدہ تم قرآن کے لیے رکھتے ہو وہی عقیدہ علی کے لیے رکھو. علی کا نزول نزول تجلی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. علی کا نزول نزول تجلی ہے. نزول تجلی ہے کیا مطلب عزیزان گرامی؟ اب میں آپ کو دوسری مثال دے دوں. سورج جب چمکتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تجلت الشمس. سورج چمک رہا ہے اور اس کی شعائیں ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس کی شعائیں یہاں ہیں تو کیا دوسری جگہ نہیں ہیں؟
اس نے یہاں اپنی شعائیں بکھیری ہیں تو کیا اس کی شعاؤں میں کمی واقع ہو گئی؟ نہیں. تو تجلی اسے کہتے ہیں کہ جو ایک وقت میں ہر جگہ موجود اس کو کہتے ہیں تجلی. اور اس کی دلیل مولا نے یہ قائم کیا کہ جب لوگوں نے مسجد میں علی کو دیکھا، یا علی آپ تو میرے ہاں معزوم و مدعو تھے. دوسرے نے کہا نہیں یہ تو میرے یہاں تھے. تیسرے نے کہا نہیں یہ تو میرے یہاں تھے. اس کا مطلب عزیزان گرامی تجلی ذات کو کہتے ہیں، ذات ایک ہو. اللہ اکبر. غور کیجئے گا ذات ایک ہو مگر ایک وقت میں جو جہاں بلائے وہاں پر تجلی کے ذریعے سے پہنچ جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم ذات ایک ہے مگر تجلی کے ذریعے سے کئی جگہ وہ ذات پہنچ گئی. اب آپ نے یہاں بیٹھ کے کہا یا علی مدد. مشکل میں جب پکارا اور آپ نے کہا یا علی مدد تو صرف آپ یہاں پکار رہے ہیں؟ کیا کراچی اور لاہور اور سیالکوٹ میں لوگ نہیں پکار رہے ہیں؟ تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ علی تو سیالکوٹ گئے مدد کرنے کے لیے؟ ذات ایک ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ذات ایک ہے اور سیالکوٹ اور کراچی اور کینیڈا اور فلاں ہر جگہ لوگ کہتے ہیں یا علی مدد یا علی مدد. مشکل میں جو اس در سے مدد مانگ رہے ہیں، آئے جو مصیبت تو وہ رب مانگ رہے ہیں. لے جائیں گے کیا خاک تجھے خلد بری میں جو اپنے لیے ان سے سند مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر. جو اپنے لیے ان سے اور فرمایا آپ نے جو اپنے لیے ان سے سند مانگ رہے ہیں. تو جب آپ یہ کہتے ہیں نا یا علی مدد تو آپ کہیے یہ ظہور نہیں بلکہ حبوط اور نزول تجلی ہے. اب جیسے قرآن کیا ہے؟ نزول تجلی ہے. قرآن لوح محفوظ سے چلا تو کیا لوح محفوظ پر نہیں ہے؟ آپ نے قرآن پڑھا اور پڑھ کر آپ نے دوسرے کو سنا دیا تو کیا یہاں نہیں ہے وہاں چلا گیا، یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو گیا؟ نہیں، یہاں پہ بھی ہے وہاں پہ بھی ہے اور آگے بھی بڑھتا گیا. تو ہر جگہ جس طرح سے قرآن صامت کا وجود تجلی کی بنیاد پر ہے، اسی طرح سے علی کا وجود تجلی کی بنیاد پر ہے. غور کیا آپ نے عزیزان گرامی؟ تو یہ مسلسل اپنی فکر کی دہلیز میں اس بات کو منقوش کر لیجئے، مکتوب کر لیجئے عزیزان گرامی. جب بھی جس وقت بھی آپ علی کو پکاریں گے، علی مدد کرنے کے لیے آئیں گے، ہر جا علی ملیں گے نا دامن بچائیے. بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. ہر جگہ علی کا وجود ہے عزیزان گرامی. عزیزان گرامی ہر جالی کا وجود ہے اور موجود ہے اور متواجد ہے عزیزان گرامی. کسی بھی ملک و مملکت میں کوئی بھی علی کو پکارے گا، علی اس کی نصرت اور مدد کے لیے آ جائیں گے. اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی بڑے بڑے ادبا، خبراء، نبلا، شرفا، مؤلفون، رائٹر، راوی، روات نے اس بات کو لکھا ہے کہ علی کبھی کبھی مختلف شکلوں میں ظاہر ہو کر کبھی آدم کی مدد کرتے رہے، کبھی نوح کی مدد کرتے رہے، کبھی ابراہیم کی مدد کرتے رہے، کبھی آخری پیغمبر کی مدد کرتے رہے. اور یہ بتا دیا عزیزان گرامی، غور کیجئے گا مرسل اعظم نے کہ اگر تم آدم کو دیکھنا چاہتے ہو علی کے چہرے کو دیکھو، یوسف کے جمال کو دیکھنا چاہتے ہو علی کے، تو سارا جمال و کمال ایک وجود میں سمٹا کیسے؟ اس لیے کہ ذات علی ذات تجلی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب عزیزان گرامی یہ ذات علی آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر جس طرح سے قرآن کا نزول و حبوط ہوا، اسی طریقے سے آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر زمین پر علی آ گئے. اب جب علی آ گئے تو یہ مظہر کمالات الہی علی، مظہر کمالات، مظہر صفات الہی علی. آپ نے جب یہ کہا لسان اللہ، what does it mean؟ کیا اللہ کی زبان ہے؟ تو آپ نے کیوں کہا عین اللہ؟ اگر آپ یہ عقیدہ رکھ لیں کہ اللہ کی آنکھ ہے تو شرک ہے. تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں عین اللہ اللہ کی آنکھ؟ کیوں کہتے ہیں آپ لسان اللہ؟ آپ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں عزیزان گرامی؟ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ ذات پروردگار کا مظہر ہے علی ابن ابی طالب. اور جلی، غور کیجئے گا، جلی کے صفات کا جو مظہر بنے اسے کہتے ہیں علی. اللہ اکبر. پروردگار ہے جلی اور جلی کے صفات کا جو مظہر بنا اسے کہتے ہیں علی. علی عزیزان گرامی مملکت شرف کا شہزادہ. اب زمین پر مولا کائنات آ گئے. صلوات پڑھیں تو آپ کی خدمت میں عرض کریں. ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد پر.
دیکھیے یہ میں نے عرض کیا تھا رمضان میں کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں ذخائر ہیں علم کے، خزانے ہیں، کنوز ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنی 500 سے زیادہ صفحات پر مشتمل کتاب کو تو آپ رٹ نہیں سکتے، اور رٹنے کی ضرورت بھی نہیں، ہمارے ہاں رٹنے کو منع کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اسے سمجھو، آپ رٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ عزیزان گرامی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مملکت نور کا شہزادہ خود گفتگو کر رہا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے سلمان سے، سلمان جی مولا، غور کیا، کنت انا و محمد نورا واحدا، ہم اور محمد ایک ہی نور تھے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ مشیت الہی کا مظہر بول رہا ہے۔ مولا نے خود اعلان کر کے کہا نحن ارادت اللہ، اللہ کے ارادے کو علی کہتے ہیں۔ غور کیجئے گا عزیزان گرامی، اس کے بعد کہا، بہت عظیم جملہ کہا، کہتے ہیں کہ ذالک النور، اور وہ نور کہ جو ایک تھا، اللہ نے کہا کن محمدن، تو محمد پیدا ہو گئے، ان کا نور وجود میں آ گیا، اور کہا کن علیین، تو ظاہر ہے کہ علی کا نور ظاہر ہو گیا، سامنے آ گیا۔ پوری کائنات کو اللہ نے خلق کی منزل میں رکھا ہے۔ جیسے آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ آپ کی آیت پڑھتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، خلق، زمین و آسمان کو اس نے خلق کیا، آپ کو خلق کیا، آدم کو خلق کیا۔ انی خالق، پروردگار نے خود کہا، اور کیا انی جاعل بھی کہا، پروردگار نے اپنے کو خالق کہا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و حیات کو بھی اس نے خلق کیا۔ تو پوری کائنات کو جب خلق کیا تو وہاں پر خلق کا لفظ لے کر آیا، لیکن جب علی اور نبی کو خلق کیا تو کن کی منزل میں رکھا ہے، تاکہ علی کی عظمت اور شرف دنیا کے سامنے واضح رہے۔ اپنوں سے مقابلہ نہ کرنا، تم خلق کی منزل میں ہو، علی کن کی منزل میں ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دی محمد وال محمد۔ مولا کائنات گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سلمان سنو، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ سب سے اس گفتگو کو ڈسکس نہیں کر سکتے، کیونکہ معرفت کے دریچے اور ابواب فکر کھلے ہوئے نہیں ہوتے، تو اس میں معرف اور فضائل اور اسرار ان دماغ ادمغہ فکر میں نہیں داخل ہو پاتے، ان کو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ جی مولا، کہتے ہیں لبیک یا امیر المؤمنین، کہتے ہیں انا الذی حملت نوحا فی السفینۃ، اے سلمان میں نے نوح کے سفینے کو تھپیڑوں سے میں نے بچایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تجلی ہے مظہر صفات پروردگار، میں نے بچایا۔ انا الذی اخرجت یونس من بطن الحوت، میں نے یونس کو بطن حوت سے، حوت ایک مچھلی ہے، اس مچھلی کے پیٹ سے میں نے نکالا، بِإِذْنِ ربی، اپنے رب کے اذن سے۔ اللہ اکبر، آپ نے غور کیا، اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، بہت اہم جملہ، اَنَا الَّذِي أَخْرَجْتُ إِبْرَاهِيمَ مِنَ النَّارِ، ارے میں نے ابراہیم کو نار سے نکالا ہے۔ اَنَا الَّذِي أَخْرَجْتُ، میں نے نکالا ہے ابراہیم کو نار سے، میں نے نکالا ہے۔ اَنَا الَّذِي أَجْرَيْتُ أَنْهَارًا وَفَجَّرْتُ عُيُونَهَا، یہ جو انہار دیکھ رہے ہو نا، انہار نہر کی جمع ہے، انہار نہریں، یہ جو نہریں دیکھ رہے ہو، حکم خدا سے نہروں کو میں نے جاری کیا ہے۔ اللہ اکبر، اب اس میں کسی کو شکوک و شبہ نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی ممکن اس لیے ہے کہ یہ ہے مولائے کائنات۔ میں نے بار بار کہا مولائے کائنات کا مطلب یہ ہوتا ہے مولا یعنی آقا۔ کس کا آقا؟ پوری کائنات کا آقا، پورے جہان کا آقا۔ جب یہ پورے جہان کے آقا کو علی کہتے ہیں تو پوری جہان غلام، سارا کا سارا جہان علی کا غلام۔ تو اگر علی غلام کو حکم دے دیں تو کیا غلام میں طاقت ہے نافرمانی کر دے؟ مثال دے دوں، صلوات پڑھیں، عرض کریں آپ کی خدمت میں۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور حیات کو خلق کیا، ٹھیک، کب خلق کیا؟ بھئی پوچھئے جا کے جو حافظان قرآن جو رٹتے ہیں نا قرآن، ان سے پوچھئے بھئیہ تم ہی لوگ کہتے ہو قرآن کافی ہے، تو بتاؤ اللہ نے زمین و آسمان کو کب خلق کیا اور موت و حیات کو کب خلق کیا؟
ہے کسی کے پاس جواب؟ نہیں ہے۔ تو کب خلق کیا؟ اب آئیے مرسل اعظم کے پاس چلیں۔ مرسل اعظم نے ارشاد فرمائے اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ تو سب سے پہلے اگر علی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو خلق کیا، اور کیا آپ نے نہیں پہنچے، ذرا بیدار ہوئیے، ذرا جاگیے۔ سب سے پہلے اگر نبی اور علی کا نور خلق ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلق میں جو خلق اول ہو وہ نبی ہے اور علی ہیں۔ تو پوری کائنات جو خلق ہوئی وہ نبی اور علی کے بعد ہوئی نا، تو پوری کائنات میں یہ سورج چاند نہیں آتے، زمین و آسمان نہیں آتے، ہاں یہ نہیں آتے، موت و حیات نہیں آتی۔ اللہ نے نبی کے نور کو پہلے، ذرا پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اللہ نے نبی کے نور کو پہلے خلق کیا۔ نور اول ہے نبی، نور اول ہے نور علی۔ اب علی اور محمد کے نور کو پہلے خلق کیا۔ جب پہلے خلق کیا، ابھی تو موت و حیات کو خلق نہیں کیا تھا، تو موت و حیات کی خلقت بعد خلقت نور پیغمبر و علی ہے۔ اچھا، تو اگر بعد خلقت پیغمبر ہے تو ابھی موت اور حیات کی خلقت اللہ نے نہیں کیا، تو وہ کون سی حیات اور زندگی تھی جس کی بنیاد پر نبی اور علی موجود تھے اور زندہ تھے؟ غور کیا آپ نے؟ نہیں، توجہ نہیں کیا۔ پھر سے میں ذرا سا واضح کرتا ہوں، توجہ نہیں کر رہے آپ، ذرا سا بیدار ڈیپ میں جائیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ میں نے کس کو خلق کیا؟ موت کو اور حیات کو۔ اللہ نے موت کو کیا کیا؟ خلق کیا۔ تو موت اور حیات ہے مخلوق ہے نا موت و حیات؟ آپ مخلوق، میں مخلوق، یہ مخلوق، کائنات مخلوق، زمین و آسمان مخلوق، سورج و چاند مخلوق۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کو پہلے خلق کیا ہے؟ پہلے سورج خلق ہوا یا پہلے نبی خلق ہوئے؟ پہلے موت و حیات کو خلق کیا یا پہلے نبی اور علی کو خلق کیا؟ تو جواب کیا ملا؟ نبی نے کہا اول ما خلق اللہ نوری۔ چیخ کر پیغمبر نے کہا رے بھیا سنو، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا ہے، میں نور اول ہوں۔ تو اس کا مطلب ابھی موت اور حیات کو خلق نہیں کیا اور یہ موجود تھے۔ تو کون سی حیات تھی ان کے پاس؟ غور نہیں کیا آپ نے؟ کون سی حیات تھی ان کے پاس؟ غور کیا آپ نے؟ لہٰذا اپنے دماغ کے پرندوں کو اتنی اجازت مت دیا کرو کہ اپنی حیات سے ان کی حیات کا مقابلہ کریں۔ تمہاری زندگی اور ہے، ان کی زندگی اور ہے۔ خدا کی قسم ذرا ذہن کو کھولیے اور اہل بیت اطہار کی عظمت کو سمجھیے۔ تمہاری زندگی اور ہے، تمہارا وجود نہ تھا، یہ موجود تھے۔ تو ان کی زندگی، ان کی حیات اور ہے، اور موت کا وجود نہ تھا، یہ تھے۔ تو یہ زندگی اور یہ موت، اس کا تعلق اہل بیت سے نہیں ہے۔ غور فرمایا، بشر مر جائے گا مگر یہ زندہ رہیں گے۔ اسی وجہ سے عزیزان گرامی، نوک سنا پر غور کیجئے گا، مملکت شہادت کے شہزادے نے کربلا سے لے کر شام تک مکمل قرآن کی تلاوت کرتے رہے مسلسل، اور کر کے یہ بتایا یزید تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے سر کو تن سے جدا کر کے مجھے مار دیا؟ میں قرآن کی تلاوت کر کے بتاتا ہوں کہ میں زندہ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جسم کو تن سے جدا کر سکتا ہے مگر تو مجھے مار نہیں سکتا، مجھے موت نہیں ہے۔ یہ بولنا زندگی کی دلیل ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ بچہ سر و تن اس کو جدا کر دیا جائے اور وہ بولنے لگے تو ڈاکٹر کیا کہیں گے؟ یہ زندہ ہے۔ بولنا زندگی کی علامت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بات واضح ہو گئی؟ تو اب یہ جب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بات ہمارے بچوں کے ذہن میں واضح ہو جائے کہ اہل بیت اطہار کی زندگی ہماری زندگی جیسی نہیں ہے، ان کی زندگی تجلی ہے، نورانی ہے۔ آپ کی اور ہماری زندگی الگ ہے۔ یہ موت جو ہم کو اور آپ کو آتی، یہ موت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ پوری کائنات مٹ جائے گی مگر ان کا نور موجود رہے گا۔ کیوں موجود رہے گا؟ کیونکہ اندیت کی منزل میں تھا، اور جو شے اندیت کی منزل میں ہو اس کا وجود رہتا ہے۔ تو جو نظریہ آپ قرآن کے لیے رکھیے وہی نظریہ اہل بیت کے لیے رکھیے۔ قرآن کے لیے اللہ نے کہا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، قرآن کو مٹنے نہیں دیں گے۔ جس طرح سے قرآن صامت کو مٹنے نہیں دیں گے، اسی طرح سے قرآن ناطق کو نہیں مٹنے دیں گے۔ معاویہ کیا، اس کا باپ بھی آ جائے تو ذکر
علی کو مٹا نہیں سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ذکر علی کو کوئی نہیں مٹا سکتا عزیزان گرامی. معاویہ کیا اس کا باپ بھی ذکر علی کو نہیں مٹا سکتا عزیزان گرامی. اور یاد رکھیے گا جب لوگوں نے مولا علی سے کہا یا علی 70,000 منابر سے آپ کے خلاف معاویہ اور حکومت طاقت عسکر لشکر فوج دبدبہ خزانہ خزائن افراد احباب اور اصدقاء کا استعمال آپ کے لیے کیا جا رہا ہے, آپ کا ذکر مٹ جائے گا. مسکرا کے کہا اگر پوری دنیا ہمارے ذکر کو چھوڑ دے تو چرند پرند ہوا دیوار جدران شجر اشجار سمندر علی علی کریں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہ بات ہمارے بچوں کے ذہن میں واضح ہو گئی کہ شہادت کے بعد بھی جب آپ مولا کو پکارتے ہیں تو مولا آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ قرآن کی دوسری آیت بھی ہے. تو وہ موت جو ہمیں اور آپ کو آتی ہے وہ کانسیپٹ ان کے لیے نہیں ہے. اب گفتگو آگے بڑی. سلمان سے کہتے ہیں کہ انا عبد من عبید اللہ. دیکھو سلمان, تمام فضائل کے باوجود میں اللہ کا ایک چھوٹا سا بندہ ہوں. اب آپ یہ دیکھیے, تہذیب دیکھیے, یہ ثقافت دیکھیے, یہ ادب دیکھیے, یہ ہیومینٹی دیکھیے, مورالٹی دیکھیے. مملکت جرات کا شہزادہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کے ذرات و موجودات ہو, جس کے اشاروں سے موت و حیات بدل جائے, اگر وہ اشارہ کر دے تو زندہ مر جائے اور مرے ہوئے کو اشارہ کر دے اڑ جائے. اس بات کی دلیل ہے کہ علی اس عظیم الشان رہبر کو کہتے ہیں جو مملکت اخلاق و انسانیت کا بھی شہزادہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مولا فضائل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لا تسمون اربابا, مجھے رب نہ کہنا, مجھے رب نہ کہنا. سورے فضائل ہمارے اسرار سن لو مگر مجھے رب نہ کہنا. وَقُولُوا فِي فَضْلِنَا مَا شِئْتُمْ, ہماری فضیلت میں جو چاہے پڑھو مگر رب نہ کہنا, خدا نہ کہنا. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے علی کے متعلق لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ غلو کرتے ہیں. تو غلو کی تعریف یہ ہے کہ غلو ناقصین کے لیے ہے. مثلا ایک شخص ہے جس کی شخصیت نہیں ہے, آپ اسے بڑھا کے آسمان تک لے جا رہے ہیں. یا ایک انجس ہے, اخبث ہے, ارذل ہے, عرب کے جنگلات میں پیدا ہوا ہے, آپ اسے سقیفہ میں بٹھا کے معصوم کے مقابلے میں لے آئے ہیں. اور فرمایا آپ نے, آپ اسے معصوم کے مقابلے, یہ غلو. تو غلو وہ کر رہے ہیں, غلو وہ کر رہے ہیں, بے شمار غلو وہ کر رہے ہیں عزیزان گرامی. پہلے یہ بات طے ہو جائے کہ علی کی فضیلت کی حد کیا ہے. اب یہ تو بات طے ہو جائے پھر یہ طے ہوگا کہ ہم اس حد سے آگے نہیں بڑھیں گے. اگر بڑھ گئے تو غلو ہے. پہلے کوئی آئے تو دنیا میں اور یہ کہہ دے کہ علی کی فضیلت کی حد یہ ہے. جب دنیا کا کوئی شخص علی کی فضیلت کی حد کو معین نہیں کر سکتا تو غلو کیسے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یا علی. مولا فرماتے ہیں کہ نحن آیات اللہ, اللہ کی آیات ہم ہیں, اللہ کی نشانیاں ہم ہیں. what does it mean آیات؟ یہ پریکٹیکل آیت قرآن کی آیت جو آپ سمجھ رہے ہیں. یہ بھی دوسرا معنی یہ ہے کہ جس کو دیکھ کر رب یاد آ جائے اسے علی کہتے ہیں, جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے اسے علی کہتے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں اللہ کی نشانیاں ہم ہیں اور اس کے برہان اور اس کی دلیل ہم ہیں. اب یہاں تک گفتگو کرتے ہوئے مولا نے بہت عظیم جملہ کہہ دیا اور یہ جملہ بہت دقیق ہے. مولا فرماتے انا احیی و امیت باذن ربی. سلمان, موت کا اختیار اللہ نے مجھے دے رکھا ہے اور حیات کا بھی اختیار مجھے دے رکھا ہے. میں چاہوں تو اشارہ کر دوں مر جائے اور میں چاہوں اشارہ کر دوں اٹھ کے کھڑا ہو جائے. ایک شخص پہنچ گیا انہی کے دربار میں, جالی اور عرب کے جو جنگلات میں پیدا ہوئے تو ان کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہا کہ بتائیے میرے ابا کا انتقال ہو گیا, اس نے مال کو کہاں دفن کیا ہے. تو یہ صاحب ہنسنے لگے, کہنے یہ بھی کیسے ممکن ہے, مرا ہوا شخص اب کہاں دفن کیا, ہم کیسے بتا سکتے ہیں. کہا نہیں, آپ خلیفۃ اللہ ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, تخت خلافت پر بیٹھے ہیں, مسلمان کے رہبر بنے ہیں, آپ بتائیے ابا نے کہا.
اب جواب جو دیا تاریخ اسلام میں مرقوم ہے، مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں اس مسئلے کا حل علی کے پاس ہے. اس کا مطلب تخت خلافت پر بیٹھے ہوئے دشمن کو بھی اعتراف ہے کہ علی علم غیب رکھتے ہیں، اور صرف علم غیب نہیں رکھتے. اب یہ شخص آیا مولا کے پاس اور آ کر کہا کہ یا علی میرے بابا کا انتقال ہو گیا، مال اموال کہاں دفن کیا، I don't know، بتائیے. تو مولا نے کہا تم کو کس نے بھیجا؟ کہا فلاں نے. کہا اس کو بھی یہاں لے کر آؤ، اس کو بھی، تاکہ اس کی غور کی جائے، اس کی اوقات یاد دلا دے. تیری اوقات کیا ہے؟ تو تخت خلافت پر بیٹھ تو سکتا ہے مگر تیری قدرت محدود ہے، تجھے کچھ نہیں معلوم. اب جب وہ بھی آ گیا مولا اسے لے کے چلے، پہنچے اس شخص مرے ہوئے کے پاس. کہا قم وتکلم، اٹھ جا، کھڑا ہو جا، وتکلم، اور کلام کر، بات کر. وہ کھڑا ہو گیا، بولنے لگا، اور اس کے بعد بتایا کہ ہم نے مال کو کہاں دفن کیا. تو علی اس ذات کو کہتے ہیں دشمن بھی علی کی قدرت کا اعتراف کرے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اس کے بعد کہتے ہیں سلمان سنو جی مولا. کہتے ہیں کہ اُنَبِّئُكُمْ، میں تمہیں بتا سکتا ہوں. کیا بتا سکتا ہوں؟ کہا میں پوری کائنات کو بتا سکتا ہوں. دیکھیے مولائے کائنات کہنا صرف کافی نہیں، مولائے کائنات کے اختیارات کو سمجھئے، ان کی عظمت و مناقب و شرف و تعزیز و تبجیل و تکریم و تنویر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مولائے کائنات ہم کیوں کہتے ہیں. عزیزان گرامی کہتے ہیں کہ ہم یہ بتا سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بما تاکلون، تم کیا کھاتے ہو اور کیا کھاؤ گے. مثلا آج آپ نے کل یہاں کیا کھایا تھا؟ نہاری، ہاں، اور آج ابھی کھایا نہیں ہے. یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کیا کھاؤ گے. کل نہاری کھایا تھا اور کل کیا کھاؤ گے. میں تمہیں بتا سکتا ہوں وَمَا تُدَخِّرُونَ، اور اپنے گھروں میں تم نے کیا جمع کر رکھا ہے یہ بھی علی بتا سکتا ہے. فی بیوتکم، تمہارے گھر میں کیا ہے وہ بھی، کیونکہ علی مولائے کائنات ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں انا عالم بضمائر قلوبکم، میں تمہارے قلوب کے ضمائر کا عالم ہوں. کیا مطلب؟ یعنی تمہارے قلب میں اٹھتی ہوئی آواز و نیت و ارادے کو میں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں مولائے کائنات ہوں. کیا جملہ ہے علی ابن ابی طالب کا. اور اس کے بعد یہیں تک علی نہیں رکے تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے صرف علی فضائل کے مملکت کے شہزادے ہیں، بلکہ یہ کہا والائمۃ من اولادی. میں نے کہا اس میں زیر زبر نہیں، مجھے لگانا پڑتا ہے. تو والائمہ من اولادی، اور ائمہ جو ہماری اولاد سے ہیں، غور کیجئے گا، یعلمون ویفعلون ھذا، وہ بھی جانتے ہیں اور وہ بھی یہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی اگر ہم زندہ کو مردہ کر سکتے ہیں اور مردے کو زندہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی یہی کر سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے مولانا کوئی دلیل تو دیجئے. میرے پاس وقت نہیں، میں دیتا، میں جلدی سے دے دیتا ہوں آپ کو. قالین پر بنے ہوئے شیر کی طرف اشارہ کیا وقت کے شہزادہ خراسان نے. مجھے بتائیے قالین پر شیر کا وجود تھا؟ نہیں تھا. تو جیسے ہی پروردگار کہتا ہے نا کہ جب کسی شے کا میں ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کن، وہ شے وجود میں آ جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ سنائی ہے نا کہ اللہ جب چاہتا ہے تو کن کہتا ہے، وہ فیکن، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. تو دکھائے کون، بتائے کون؟ یہی تو ہیں جو دکھائیں گے. اور ارادہ کیا عزیزان گرامی، ارادہ کر کے کہا تصویر شیر کو شیر بن جا. سب نے یہ لکھا کہ تصویر شیر شیر بن گئی، لیکن کتنی دیر لگی یہ کسی نے نہیں لکھا. تو کن کے مظہر کو، کن کے مظہر کو علی کہتے ہیں. غور فرمایا آپ نے؟ تو کہتے ہیں، اس کے بعد جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ كُلَّنَا وَاحِدٌ، ہم سب ایک ہیں. ہمارا شرف، قدرت، اختیار، طاقت، شجاعت، شہامت، بلندی، اختیارات، ہم سب ایک ہیں. لہذا ہمارے درمیان فرق مت کرنا کہ مولائے کائنات شجاع تھے تو امام حسن علیہ السلام نعوذ باللہ شجاع نہیں. جو شجاعت کا شہزادہ علی ہے وہی شجاعت کا شہزادہ امام حسن ہے. مگر مسئلات وقت کا تقاضا ہے، جس کو جو کرنا ہے وہ اپنے اختیار سے امام کریں گے، ہم سے اور آپ سے مشورہ تھوڑی لیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اس کے بعد رسول اللہ کی اس حدیث کو پڑھا، کیا؟ اولنا محمد، آخرنا محمد، واوسطنا محمد، وکلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں. اس کے بعد جملہ جو کہا غور کیجئے گا، فلا تفرقوا بیننا، ہمارے درمیان تفرقہ مت کرنا کہ یہ اس فضیلت ان کی زیادہ ان کی کم، یہ مت کرنا. ہم سب ایک ہیں، فضیلت میں، شرف میں، شجاعت میں، اختیار میں، ہر شے میں ہم
ایک ہیں. اب یہ ہمارے بچے نوٹ کر لیں کہ کبھی بھی کسی کا ذکر آئے تو ان کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ مثلا فلاں امام کیا شجاع تھے کہ نہیں. ہر امام کو اللہ شجاع خلق کرتا ہے، ہر امام کو اللہ عالم خلق کرتا ہے، ہر امام کو اللہ اختیارات دیتا ہے. مولائے کائنات اپنے زمانے کے مولا تھے، امام زمانہ اس زمانے کے مولا. اب میں آپ کی خدمت میں غور کیجئے گا جو مولا نے ارشاد فرمایا، یہ بہت اہم جملہ، اس پر ذرا سا توجہ دے لیجئے گا. فضیلت کے دریچے اور فضیلت کی روشنی آپ کے دماغ میں ایسے جل جائے گی کہ خدا کی قسم اس روشنی سے دشمن کو آپ جلا دیں گے. مولا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں نحن اذا شئنا شاء اللہ، نحن اذا شئنا شاء اللہ، جو ہم چاہتے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے. اگر مثلا ہم نے یہ چاہا کسے بھی عطا کر دیں. امام حسین نے کیا کیا تھا؟ چاہا تھا نا کہ راہب بیچارہ آیا ہے واپس چلا جائے گا. امام حسین نے چاہا کہ ٹھیک ہے تقدیر کو پڑھ کر نبوت نے بتا دیا اولاد نہیں ہے. امام حسین نے کیا چاہا؟ اس کو بیٹے چاہا صرف، اور اللہ نے وہی چاہا جو حسین نے چاہا. غور فرمایا آپ نے؟ وہی چاہا. اب اس کو مطابقت مزاج و امتزاج کو ملائیے، کلام کو ملائیے اس کلام سے. مولا فرماتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے. وَإِذَا كَرَهْنَا كَرَهَ اللَّهُ، اگر ہم کسی سے کراہیت کرتے ہیں، کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اللہ بھی نفرت کرتا ہے. غور کیجئے گا، اگر بیوی کسی سے نفرت کریں اور ناراض رہیں تو صرف وہ شہزادی فاطمہ کی نظر میں ملعون و لعنتی نہیں ہے، بلکہ خدا کی نظر میں بھی لعنتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. علی 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 علی. آواز کھولیے آرام سے، مولا کا ذکر. علی 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 قبر کے اندر علی علی. یا علی. غور فرمایا آپ نے. اب اس کے بعد عزیزان گرامی دیکھیے، میں متن اس لیے پڑھ رہا ہوں، میں چاہتا ایک پرچے میں لکھ کے متن سنا دیتا آپ کو، لیکن متن کتاب کے ساتھ اس لیے پڑھا ہوں کہ میرے بچے یقین کے منزل میں رہیں. یہ نہ ہو کہ قلب عباس اجتہادی کا جملہ، نہیں، میرا کوئی جملہ نہیں ہے. ایک ایک لفظ معصوم کی زبان و لسان سے نکلا ہوا جملہ ہے تاکہ آپ اسے دیکھ لیں. اب اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ویلن کل الویل، دنیا کی تمام لعنت ہو اس کے اوپر، ہر طرح کی ویل اور لعنت ہو. کس کے اوپر مولا؟ سلمان چوک ہے. مولا کس کے اوپر لعنت ہو؟ کہا لمن انکرا فضلنا، جو ہماری فضیلت کا منکر ہے. تو سب سے پہلے ان پر لعنت ہو گئی، وہ تو علی کی فضیلت کے منکر تھے، تبھی تو غور کیجئے گا علی کو اور نبی کو چھوڑ کر سقیفہ چلے گئے، تو سب سے پہلے تو لعنت وہاں چلی گئی نا. اگر ان کی فضیلت کے اقرار کرنے والے ہوتے اور یہ کہتے علی ہم سے با فضیلت ہیں، بلند و بالا ہیں، تو پھر وہ کیوں جا کے سقیفہ میں بیٹھتے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو سب سے پہلے لعنت وہاں گئی. لمن انکرا فضلنا و خصوصیتنا، جو ہماری خصوصیت اور فضل و فضائل و فضیلت کا منکر ہے وہ ملعون ہے. میں گھڑی پر نگاہ میری ہے، وقت پر ختم کر دوں گا، آپ بالکل ادھر دیکھیے بے شمار. اب اس کے بعد خدا کی قسم اس طرح کی دیکھیے، اس طرح کی گفتگو جو ہے کبھی کبھی جب موڈ ہوتا ہے تو انسان گفتگو کرتا ہے، ہر وقت تو ایسی ہوتی نہیں ہے. اب اس کے بعد جو جملہ کا ہے شہزادہ فضائل اور نور کا شہزادہ علم کائنات، ولی کائنات. غور کیجئے گا، ہیبت الجبار. علی کا ایک لقب ہے ہیبت الجبار. واٹ ڈز اٹ مین ہیبت الجبار؟ یعنی پوری کائنات میں جو ہیبت پھیلی ہے خدا کی، اس ہیبت کو علی کہتے ہیں. اللہ اکبر، ہیبت الجبار. کبھی وقت رہا تو عرض کروں گا. اس کے بعد کہا لِأَنَّ مَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا. یاد رکھو سلمان، اگر کوئی کسی چیز کا منکر ہوتا ہے،
مثلا اللہ نے ہم کو فضیلت دیا، اختیار دیا، قوت دیا، قدرت دیا، علم دیا، جو بھی دیا، اگر کوئی شخص کسی شے کا منکر ہوتا ہے، فرماتے ہیں من انکر شیئا مما آتانا اللہ، جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، اگر اس کا کوئی منکر ہے، انکار کرنے والا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ فقد انکر قدرت اللہ، وہ اللہ کی قدرت کا منکر ہو گیا. اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی قدرت میں جسے چاہے ولی بنا دے اور جسے چاہے ملعون بنا دے. غور فرمایا آپ نے. اس کے بعد یہ آخری جملہ سن لیجئے، اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ وقت رہا تو، کیونکہ وقت گزر گیا. صلوات پڑھیں محمد والا محمد پڑھیں. جو ہماری فضیلت کا منکر ہے، جو ہماری فضیلت کا منکر ہے، گویا وہ اللہ کی قدرت کا منکر ہو گیا. اللہ کی قدرت میں ہے. اگر اس نے جبرائیل کو وحی کا امین بنا دیا تو دوسروں کو جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کسی کو کہا تم موت کے فرشتے ہو، جا کے مار کے آؤ فلاں کو، اس کو مارو، اس کو مارو، موت کا اختیار دیا کہ نہیں دیا؟ کس کو دیا؟ ملک الموت کو. تو اگر ملک الموت سے کوئی شخص چڑھتا ہے، جلتا ہے؟ نہیں جلے گا. ہوشیار ہے بندہ. ملک الموت سے جلے گا نا تو آ کے دوسرے دن لے جائیں گے وہ. اس لیے ملک الموت کے خلاف کوئی نہیں بولتا. صلوات پڑھیں محمد والا محمد. کل انشاءاللہ اس بات کو آگے بڑھائیں گے. تو اہل بیت اطہار کے جو فضائل ہیں، جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ آخری لفظ تاکہ مرتبط ہو جائے گفتگو، قرآن لفظ ہے، قرآن صرف لفظ ہے. قرآن کے معنی کو علی کہتے ہیں. جب تک علی تک نہیں پہنچیں گے، لفظ تک آپ ٹھہرے رہیں گے. کل انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی. آپ حضرات تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، 5-7 منٹ ہمارے پاس ہیں. آگے تشریف لے آئیں تاکہ دوسرے مومنین بھی آ جائیں. صلوات پڑھ کے آگے آ جائیں. عزیزان گرامی، محرم کے یہ غم کے دن چل رہے ہیں، اور آپ اس ماں کو قرصہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے آتی ہے. آپ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا سفر کر کے آپ آئے ہیں، لیکن جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے ایک ماں آتی ہے. وہ آپ سے کیا طلب کرتی؟ کچھ نہیں چاہیے بی بی کو، کچھ نہیں چاہیے. صرف آپ سے اگر کچھ طلب کرتی ہیں تو کہتی میرے لال پر گریہ کر کے اپنے آنسو میرے رومال میں دے دو. عزادارو، لہٰذا گریے میں بخل مت کرنا. پچھتائے گا وہ شخص محشر میں جو مولا پہ رو نہ سکا، جو اولاد فاطمہ پہ گریہ نہ کر سکا، وہ محشر میں پچھتائے گا. تو ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو لے کر یہ بی بی آتی ہے، اور آ کر اپنے لال پر رونے والوں کے آنسوؤں کو رومال میں جمع کرتی ہیں. بی بی یہ آنسو کیا کریں گی؟ کہا میرا لال حسین بہت زخمی ہے. میرے لال کے جسم میں اتنے تیر تھے کہ کوئی جسم کا مقام باقی نہیں تھا جہاں تیر نہ ہو. میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا اپنے لال کو، لیکن ظالموں نے ماں کے سامنے میرے لال کو ذبح کر دیا اور میرے لال کے گلے پہ خنجر چلایا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. عزادارو، آج بھی جب ذکر ہوتا ہے، مصائب ہوتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. کربلا کی طرف ذرا ذہن کو لے کے چلیے. کربلا میں آپ کو کون نظر آتا ہے؟ کربلا میں کہیں زینب کی آواز آتی ہے اور کہیں سکینہ کے تڑپنے کی آواز آتی ہے. کبھی چچا کو بلاتی ہیں، کبھی بابا کو بلاتی ہیں، اور کبھی ناقے کی پشت پر رسیوں سے باندھا جاتا ہے تو بچی چیخ کر کہتی ہے چچا بچا لو. عزادارو، علماء آج بھی، عرب کے علماء جب بی بی سکینہ کی شہادت پر گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کرتے ہوئے رک جاتے ہیں، اور رکنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں کہ اگر پوری کائنات کے درد کو سمیٹا جائے، پوری کائنات کے مصائب کو سمیٹا جائے، تو آپ کو مصائب کو سمیٹنا ہے تو کربلا میں 3.5 سال کی بچی کو دیکھیے جس کے رخسار تماچوں سے اتنے زخمی تھے کہ بی بی کا دندان ٹوٹ گیا تھا، جس کے گوشوارے زخمی تھے اور گوشوارے چھننے کی وجہ سے کان
اور کانوں سے خون جاری تھا. جس کا دامن جلا ہوا ہے، جس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے، وہ مظلومہ بچی، وہ یتیمہ بچی، وہ ستم زدہ بچی. آج بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ بی بی کے جسم پر ظالموں نے نیزوں سے بہت مارا ہے. سارے علماء اس مصائب پر رک جاتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں اتنا زخم تھا کہ آج تک طے نہیں ہو پایا کہ بی بی کی پشت پر ظالم نے نیزے کتنے مارے ہیں. آپ مجھے بتائیں 3.5 سال کی بچی کئی نیزوں کے لیے ہوتی ہے؟ آپ صاحب اولاد ہیں، آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں، بچیاں محبت کے لیے ہوتی ہیں، تماچے مارنے کے لیے نہیں ہوتی ہے. وہ بچی جس کو حسین نے دعاؤں میں مانگا تھا. سید ابراہیم دمشق کی شام میں رہتے تھے اور تڑپ تڑپ کے زندان کے دروازے پہ جا کے روتے تھے اور رو کر کہتے تھے واہ مصیبت واہ سکینہ واہ رقیہ. تو اہل شام نے پوچھا سید روتا کیوں ہے؟ کہا کہ میری بیٹیوں کے خواب میں بی بی آئی تھی اور کہا میری قبر میں پانی آتا ہے. میں نے جب بی بی کے لاشے کو نکالا ہے میری گھر کی خواتین نے، اور میں نے جب لاشے کو دیکھا ہے تو دیکھنے کے بعد میں نے کھانا اور پانی چھوڑ دیا. کہا کیا ہوا سید؟ کہا جسم پر نیزوں کے نشان، جسم پر گوشت نہیں تھا، مظلومہ کی ہڈیاں. شاید یہی وجہ تھی کہ جب غسالہ غسل دیتے دیتے کہتی کرتا لگ نہیں ہو رہا. جزاک اللہ جزاک اللہ. بی بی نے کہا اسی کرتے میں دفن کر دو. کبھی آپ نے تصور کیا سکینہ کو جلے ہوئے کرتے میں شام کے زندان میں کیوں دفن کیا گیا؟ عزادارو ایک وجہ یہ تھی کہ رباب جو اصغر کی جھولے کی لکڑیاں اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، کہیں سکینہ کے زخم کو دیکھ کر زندان میں ماں مر نہ جائے. جزاکم اللہ. آخری فقرے عزادارو، مجلس ختم ہو رہی ہے. بازار شام سے امام سجاد گزر رہے ہیں. ایک شخص مسجد سے باہر آیا، امام کو دیکھ کے کہتا ہو قیدی تم کون ہو؟ تم ہمارے شہر میں قیدی بن کر آئے ہو. جیسے یہ فقرہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدی نے سنا اور سن کر قرآن کی آیت کی تلاوت کی اور یہ کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. جب اس آیت کی تلاوت کیا وہ شامی کہتا تم تلاوت کیوں کر رہے ہو؟ امام سجاد نے دوسری آیت پڑھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. عزادارو جیسی اس آیت کو پڑھا شامی کہتا ہو قیدی تم بازار میں ان آیت کو کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہاں وہ اہل بیت اور یہ شام کا نجس دربار و بازار. سید سجاد کی چیخ نکلی اور آواز دے کے کہتے ہیں نحن اہل بیت رسول اللہ. اللہ اکبر، ہم اہل بیت رسول ہیں. شامی کہتا قسم کھائیے. جب سید سجاد نے کہا خدا کی قسم اہل بیت رسول ہیں، شامی کہتا ہے آقا آپ امام حسین کے فرزند ہیں، اپنے ناقے کو حکم دے دیجئے مجھے قدموں تلے کچل دے. کیوں کس بات کے لیے؟ کہا جب میری ملاقات رسول اللہ سے ہوگی یہ کہہ دوں گا رسول اللہ ارے بازار شام میں آپ کی بیٹیوں کو میں نے بے مخنہ و چادر نہیں دیکھا. سید سجاد آقا میں مرنا چاہتا ہوں، میں اس کیفیت کو نہیں دیکھ سکتا. یہ کٹے ہوئے سر کس نے ہیں؟ یہ ننھا سا سر کس کا ہے؟ وہ جوان سا سر کس کا ہے؟ وہ میرے بھیا اکبر کا ہے، وہ حضرت اصغر کا ہے. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے. پروردگار سچے بھائی ایک عظیم شخصیت تھے اور آج وہ زندہ ہیں. اپنی نواخانی کی بنیاد پر اس عظیم فرد کے درجات کو بلند فرما دے. بہت عظیم فرد تھے، بہت نیک فرد تھے. پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار اس بچی کا واسطہ ہے جس کا خون شام غریبہ سے
شام زندان تک بہتا رہا. تمام مومنات اور مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ماتم حسین یا حسین. Hussein, 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 پیغمبروں سے جو نہ اٹھ سکا وہ بار اٹھا لیا، پیغمبروں سے جو نہ اٹھ سکا وہ بار اٹھا لیا، جس طرح سے بڑھ کے موت
حسینیت زندہ باد، آئندہ باد، موت کو حیات کر دیا حسین مرحبا، موت کو حیات کر دیا حسین مرحبا، اے حسین مصطفیٰ کے نور عین مرحبا، مصطفیٰ کے نور عین مرحبا، علی کی جان فاطمہ کے دل کے چین مرحبا، علی کی جان فاطمہ کے دل کے چین مرحبا، ہر ایک زبان پہ ہے شہر مشرقین مرحبا، حسینیت زندہ باد، آئندہ باد، حسینیت زندہ باد، آئندہ باد، ظلم جور ختم ہو گئے گزر گیا یزید، ظلم جور ختم ہو گئے گزر گیا یزید، ظلم خود ہے دم بخود وہ کام کر گیا یزید، ظلم خود ہے دم بخود وہ کام کر گیا یزید، کس طرح گئے حسین اور کدھر گیا یزید، کس طرح گئے حسین اور کدھر گیا یزید، مر کے بھی جیے حسین، جی کے مر گیا یزید، حسینیت زندہ باد، آئندہ باد، حسینیت زندہ باد، آئندہ باد، یزیدیت کی اوج پر زوال پر تھا آدمی، یزیدیت کی اوج پر زوال پر تھا آدمی، پناہ کی تلاش میں بھٹک رہی تھی زندگی، پناہ کی تلاش میں بھٹک رہی تھی زندگی، لبوں پہ جان تھی سانس لے رہا تھا دین آخری، لبوں پہ جان تھی سانس لے رہا تھا دین آخری، تیرے لہو سے جی گئی شریعت محمدی، حسینیت زندہ باد، آئندہ باد، حسینیت زندہ باد، آئندہ باد، جوان لال کو سلاتی ریت پر سلا دیا، جوان لال کو سلاتی ریت پر سلا دیا، خدا کی راہ میں صغیر کا گلا بڑھا دیا، خدا کی راہ میں صغیر کا گلا بڑھا دیا، بڑا جور ظلم تو خود اپنا سر کٹا دیا، بڑا جور ظلم تو خود اپنا سر کٹا دیا، یزیدیت کو حشر تک نگاہ سے گرا دیا، حسینیت زندہ باد، آئندہ باد، حسینیت زندہ باد، آئندہ باد، لبوں پہ پھیر کر زبان ایک سوال بن گیا، لبوں پہ پھیر کر زبان ایک سوال بن گیا، ادھر کے ہاتھ پر جوان نونہال بن گیا، ادھر کے ہاتھ پر جوان نونہال بن گیا، وفا کی راہ میں حسین
گیا دلوں کو سر کیا دیکھنے میں سر گیا جو گھٹنیوں نہ چل سکا بڑے بڑوں سے بڑھ گیا گھٹنیوں نہ چل سکا بڑے بڑوں سے بڑھ گیا ہنسی ہنسی میں دل میں کائنات پہ اتر گیا حسینیہ زندہ باد پائندہ باد حسینیہ زندہ باد پائندہ باد حسینیہ زندہ باد پائندہ باد عجیب طرز سے جہاں کو درس بندگی دیا عجیب طرز سے جہاں کو درس بندگی دیا نہا کے اپنے خون میں خدا کا شکر ادا کیا نہا کے اپنے خون میں خدا کا شکر ادا کیا تڑپ تڑپ کے سامنے جوان لال مر گیا تڑپ تڑپ کے سامنے جوان لال مر گیا علی کے لال نے مگر نہ سر کو اپنے غم کیا حسینیہ زندہ باد پائندہ باد 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 حسینیہ زندہ نعمت غم شبیر کی گر تجھ کو خدا دے نعمت غم شبیر کی گھر تجھ کو خدا دے نعمت غم شبیر کی گر تجھ کو خدا دے غم شبیر کی گھر تجھ کو خدا دے اور دنیا کو پیام شہ مظلوم سنا دے کو پیام شہ مظلوم سنا دے ماتم کی صدا سے دل باطل کو ہلا دے صدا سے دل باطل کو ہلا دے پردہ جو نگاہوں پہ ہے دنیا کی ہٹا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے صفے ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر صفے ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے ہے مرد وہی کر کے جو وعدے کو نبھا دے جو وعدے کو نبھا دے ہے مرد وہی کر کے جو وعدے کو نبھا دے جو وعدے کو نبھا دے ایک سر کی ضرورت ہو 72 کا گلا دے ضرورت ہو 72 کا گلا دے بازو علم لاد بہنوں کی رضا دے علمدار کے بہنوں کی رضا دے جو کچھ بھی ہو سب دار محبت میں لٹا دے اتنا دے کے بدلے میں خدا سوچے کہ کیا دے صفے ماتم شبیر بچھا دے صفے ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے چہرے پہ ملے خون کا دم تیز بڑھائے ملے خون کا دم تیز بڑھائے چہرے پہ ملے خون کا دم تیز بڑھائے ملے خون کا دم تیز بڑھائے ایک ننھی سی میت کو کلیجے سے لگائے میت کو کلیجے سے لگائے یہ کون چلا